بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کتنی ہے جی؟ 5 جنوری 2024 بمطابق 22 جمادی الثانی۔ مجھے جمادی الثانی آج ہے کہ نہیں، لیکن ٹھیک ہے جی، 1445 ہجری ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی ولادت کا اور جو ہے آپ کا جو یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی ہے، اس حوالے سے ہم نے آرٹیکل کو پڑھنا ہے۔ کچھ اپنے اہل جو ہے اپنے اکابرین کا، صحابہ اکرام، تابعین، تمام کا ہمیں پتہ ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا ہے اور معلومات فراہم فرمانی ہے، اپنے بچوں کو سب کو معلومات دینی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قرشی 573 عیسوی 634 عیسوی، اسلام کے پہلے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ عشرہ مبشرہ مطلب 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری نام لے کر بائی نیم دی گئی، اور خلیفہ راشد جو ہیں 4 خلفاء میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین صحابی خسر اور ہجرت مدینہ۔ خسر مطلب سسر، ٹھیک ہے جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، امہات المؤمنین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے کیا ہیں؟ والد ہیں نا، بولو نا، یہ باتیں نہیں پتہ ہوں گی تو پھر بھول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، جب بولنا کا کہا جائے بولیں، پھر خاموش رہیں، اب بس جس وقت بولنا ہے وہاں بولنا ہے۔ اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے اہل سنت والجماعت کے، جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المؤمنین عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آسان نام کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ بن عثمان ابو قحافہ۔ خطاطی نام ابوبکر اور لقب صدیق اور آخر میں رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ وہ ولادت کیا ہے؟ بعد عام الفیل 2 برس و 6 ماہ 50 قاف ہا 574 ہجری، مکہ تہامہ عرب۔ عام الفیل وہی ہے جس میں وہ واقعہ، ہاتھیوں والا واقعہ جب پیش آیا تھا، وہ گرانے کے لیے آئے تھے خانہ کعبہ کو ہاتھیوں کے ادھر۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ان کی ہے ولادت۔ وفات جمادی الاولیٰ 13 ہجری 23 اگست 634، یہاں اس کے مطابق جمادی الاولیٰ لکھا ہوا ہے انہوں نے، جمادی الثانی نہیں، یہ اختلافات بھی ہوتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب انہوں نے جو، میں نے پتہ نہیں کہاں سے لیا یہ آرٹیکل، ویکیپیڈیا ہے، ویکیپیڈیا میں بھی جو ہے وہ چکر ہوتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، میں کوئی اور آرٹیکل کو دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو 13 جمادی الاولیٰ 13 ہجری لکھا ہے، اچھا جمادی الاولیٰ لکھا ہے، 13 ہجری لکھا ہے، 23 اگست 634، مدینہ منورہ حجاز عرب۔ محترم محتم در اہل اسلام، اہل سنت والجماعت، بازیہ دوروز زیدیہ، پتہ نہیں کیا ہے، مزار مسجد نبی ہمراہ النبی محمد عمر بن خطاب مدینہ مروہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمائے نا۔ کون کون ہے اور کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں؟ 3 قبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھی قبر کس کی ہے؟ چوتھی قبر کی جگہ خالی جو ہے وہ کون ہے وہاں پہ دفن ہوں گے؟ حضرت امام عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی،
عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے اپنی زندگی بقیہ پوری کریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ٹھیک ہے جی، اولاد بھی ہوگی، وہ اپنے وقت وفات پائیں گے، اوریجنل وفات. ابھی وفات نہیں پائی انہوں نے، ابھی وفات نہیں پائی، زندہ و سلامت ہیں، روح جسم کے ساتھ، فرشتوں والی زندگی ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ماحول جیسا دیس ویسا بھیس. تو بہرحال والد کا نام کیا ہے جی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. والد کا ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر تیمی القرشی. والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر التیمیہ القرشیہ. ازواج قتیلہ بنت عبد العزہ، ام رومان بنت عامر، اسماء بنت عمیس، حبیبہ بنت خارجہ. بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ بن ابوبکر، محمد. 3 بیٹے. بیٹیاں ایک کا تو نام آپ کو آتا ہی ہوگا، جلدی لو. ٹھیک ہے جی. دوسری وہ ایک نام آپ لیں گے جو جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نام ہے ایک اور. اب آپ چاروں کا نام لیں گے تو میں پھر روکے کر دوں گا. ایک نہیں ہے، دوسرا لیں. 4 بیٹیاں اور کون سی ہیں؟ ام کلثوم، رقیہ اور زینب. پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ توجہ فرمائیں. ادھر قرآن رکھ دو، قرآن رکھ دو، وہاں پہ تم کھیل رہے ہو. توجہ فرمائیں. یعنی بیٹے بھی 3 ہیں اور بیٹیاں بھی 3 ہیں. عبد الرحمن بیٹے کا نام، عبداللہ بن ابی بکر بیٹے کا نام، اور محمد بھی بیٹے کا نام. بیٹیاں اسماء نمبر 1، عائشہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی کیا ہے؟ ام کلثوم ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا بھی نام ام کلثوم ہے. ایک اور اسماء بنت ابی بکر ہیں، عائشہ بنت ابی بکر ہیں، اور حضرت ایک ام کلثوم ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماء بنت ابی بکر یہ جو ہیں جی غالباً یہ کسی رشتے میں ہیں. اب یہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا. ٹھیک ہے جی. اسماء یہ بھی حضرت عمر کی اس طرح مجھے تھوڑا برا ہے. ٹھیک ہے جی. داماد ادھر بھی رشتہ ہے نا حضرت. ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے. دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا. جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے. بات یاد رکھنا، آزاد بالغ مردوں میں اور بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید ہیں کہ بلال ہیں، 12 انہوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، کیونکہ وہ آپ سے بیوی بھی ہیں پہلی. اور صحیح ہے، جب اللہ آپ کو طاقت دی ہو، کمانے والے بن جاؤ، تو پھر بیواؤں کا بھی خیال کرنا. ایک شادی بیوہ نال بھی کر کے نہیں بڑے ہو کے 4 شادیاں کرنی ہیں. ہمارے لیے بھی کوئی ایسا انتظام کرو کہ ہم لوگ بھی کمائیں، ایسا کمائیں کہ پھر سب کا حقوق کا خیال کریں. یہ کہ ہمارے یہاں رواج پڑے ہوئے نا، بس ایک ہی گزارا کرو. تو حقوق کا خیال رکھنا اول ہے. ایک کا حقوق کا خیال رکھیں گے تو ادھر پھر تب دوسری کا نمبر لگے گا. ایک کو رگڑا دیتے رہیں گے، اس کا خیال نہیں کریں گے، بچے پورے نہیں ہوتے، خرچہ پانی پورا نہیں ہوتا، تو پھر مہربانی کر کے اسی کو اکتفا کرو. کیا کرو؟ اسی پہ گزارا کرو. زیادہ چانس آگے دوڑنی ہے، منہ مارنے نہیں. غلط ارادہ نہیں ہوتا شادیاں کرنا. نیت کیا ہوتی ہے؟ صاف ہونی چاہیے کہ ہم حقوق پورے فرمائیں، اور عورتوں کا جو اگر کوئی سہارا نہیں بن رہا تو ہم کیا بنیں؟ سہارا بنیں. لیکن اگر بننے کی قوت طاقت ہو، اپنے بچے ہی نہیں پالے ہوئے نہیں، اپنی بیگم ہی نہ ہوئے، تو پھر کیا کرو؟ اسی پہ اکتفا کرو، پیار محبت کرو، گزارا کرو. ہم جائیں کہ نہیں؟ آگے کیا ہے جی؟ یہ بات یاد رہے گی. آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا. بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے. نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بولو نا یار کہ ہم رکاب تھے رہے. ہم رکاب مطلب ساتھ رہے.
جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں کیا کریں؟ امامت ہی ہوتی ہے نا، مسجد نبوی میں کیا کریں؟ امامت کریں، نماز پڑھیں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی قلم رو میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کی۔ عامل سے وہ دم درود العامل نہیں ہے، سمجھے نہیں، کوئی اور جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اسلام کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومتوں کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ فتنہ جو تھا ایک کے بعد، امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ کیا کیا؟ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر 22 جمادی الاخری، اب یہ دیکھو آگے، سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ یہاں پہ انہوں نے صحیح تاریخ لکھی ہے، اوپر جو تھا وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اصل کیا ہے 22 جمادی الاخری، اور یہ مہینہ کیا جا رہا ہے بھائی اسلامی، اور میرے خیال سے آج 22 جمادی الاخری، یہ اس میں اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ بہرحال ہمیں وہاں سے کچھ چاولوں کی پتہ لگا، تو چاولوں کی برکت سے ہم چاول نہ کھا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں، لیکن تذکرہ کر سکتے ہیں۔ کھانا پلانا تو ہوتا ہی رہتا ہے نا۔ اصل کیا ہے؟ علم، سیرت، یاد دہانی، اپنے بڑوں کا یاد دہانی ہو، ان کا پتہ ہو کب وہ فوت ہوئے ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ برتھ ڈے نہیں منانے ہیں، نہ وصال ڈے منانے ہیں، تذکرہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تذکرہ۔ کیک شیک کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ، اپنے برتھ ڈے یاد ہوتے ہیں۔ فیس بک، بڑا عجیب خیال آ رہا ہے، ایک فیس بک کی آئی ڈی ہم نیکی اس نام پہ بنا دیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بالکل ہو بہو اس پہ ہو، کس پہ ہو؟ پیدائش کی ہو۔ بڑا اچھا خیال ہے نا، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی بات، یعنی ایک سال بعد جب وہ فیس بک کیا کرتا ہے، جب آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو ہمارے کابرین کے اوپر ایک آئی ڈی بنی ہوگی، ہمارے کنٹرول میں ہو، اس پہ ہم گن من شیئر نہ کریں، صرف ان کی سیرت کا شیئر کریں، مناقب بیان کریں، قرآن سے آیتیں بیان کریں۔ آئیڈیا اچھا ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا ہے، آئیڈیا اچھا ہے، لیکن یہ کنٹرول کرنے والا آئیڈیا ہے۔ اگر آپ ادھر کچھ غلط شیئر کیا تو پھر آپ کو انجام بھی بھگتنا پڑے گا، اس کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا، کیونکہ پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ سال بعد جب آئے گا 22 جمادی الثانی، یعنی آپ ان کے پیدائش کی ایک آئی ڈی بنا لیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک ان کی وصال کی آئی ڈی بنا لیں۔ آج میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک آئی ڈی فیس بک پہ 22 جمادی الثانی کے اعتبار سے بنائی، اور اسی اعتبار سے آپ فیس بک پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، اور ان کے بارے میں اچھی معلومات شیئر کریں۔ ایک چینل بنائیں، آپ کی کمائی بھی ہوتی رہے گی، آپ کا جب کام بڑھ جائے گا پھر آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، آپ کی نسلیں، آپ کے جاننے والے علم حاصل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آج کل کا دور ہے تو یہ کام ہے نا، مشورہ یہ ہے۔ اچانک یہ کیا آ گئی بھائی؟ وہ آ گئی ہے ٹرک، یہ ہمارے اندر وہ تشریف لے آئی ہے۔ آگے دیکھیں، تبھی توجہ فرمائیں، آج کا ہمارا جو بیان ہے اسی پہ ہوگا، جلدی کرو، آگے کدھر بسم اللہ الرحمن، توجہ فرماؤ۔ 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے جانشین ہوئے۔ ادھر دیکھو، اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منسوب تمام ایسے واقعات جو ان کی اعلیٰ و عرفہ حیثیت و مقام کے خلاف ہیں، الواقدی، محمد بن صائب کلبی، سیف بن عمر تیمی سے جیسے کذاب اور وضع اشخاص نے بیان کیے ہیں، اور ان حضرات پر علماء اسماء و رجال کی طرف سے مستند کتابوں میں سخت جرح بھی موجود ہے، اور ان باطل قسم کے واقعات تمام حضرات صحابہ کرام کی توثیق و عدالت پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بالفضل
ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جو قرآن اور تمام صحیح اور مستند احادیث سے ثابت شدہ ہے، جن کے راوی اہل سنت والجماعت میں عادل اور ثقہ تصور کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔